بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرا ٹاپک ہے یورک ایسڈ۔ یورک ایسڈ کیا ہے؟ یورک ایسڈ ایک ہیٹروسائکلک کمپاؤنڈ ہے جو ہائیڈروجن، نائٹروجن، آکسیجن اور کاربن سے مل کر بنتا ہے۔ اس کا فارمولا C5H4N4O3 ہے۔ یورک ایسڈ آئنز اور سالٹ بناتا ہے جن کو یوریٹ اور ایسڈ یوریٹس کہتے ہیں، جیسے امونیم ایسڈ یوریٹ جو پانی میں حل پذیر ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں پیورینز کے ٹوٹنے سے بنتا ہے۔ پیورینز ہم غذا سے حاصل کرتے ہیں، جیسے ریڈ میٹ، مگز، پائے، سی فوڈ، الکوہل وغیرہ شامل ہے۔ پیورینز ہمارے جسم میں خود بھی بنتا ہے۔ پیورینز کیا ہیں؟ پیورینز جو کہ ڈی این اے کا ایک اہم حصہ ہے، یعنی بلڈنگ بلاک ہے۔ پیورینز کے ٹوٹنے سے ہی یورک ایسڈ بنتا ہے۔ یورک ایسڈ ہمارے جسم میں ایک اہم کام کرتے ہیں جسے اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی کہتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹ ایکٹیویٹی کا مطلب ہے ہمارے جسم میں بننے والے فری ریڈیکلز جو سیلز کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، یورک ایسڈ ان سے پروٹیکشن دیتا ہے۔ لیکن اگر ہمارے جسم میں یورک ایسڈ ایک خاص مقدار سے زیادہ بننے لگے اور یورین میں نارملی ایکسکریٹ نہ ہو تو اس کنڈیشن کو ہائپر یوریسیمیا کہتے ہیں۔ بلڈ میں یورک ایسڈ کی نارمل مقدار 2.5 سے 6 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر فیمیل میں اور میل میں 3.5 سے 7 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر ہے۔ ہائپر یوریسیمیا کو عام لفظوں میں ہم اس طرح سے سنتے ہیں کہ ہمارا یورک ایسڈ بڑھ گیا ہے، اور کچھ لوگوں میں اس کی کوئی خاص سائن اور سمٹمز نہیں ہوتے، صرف ہاتھ اور پاؤں میں کی انگلیوں میں درد اور سوجن ہو جاتی ہے، جسم میں ہلکا درد رہتا ہے۔ یورین میں یورک ایسڈ کی مقدار 250 سے 750 ملی گرام 24 آورز میں ہے۔ اگر اس سے زیادہ خارج ہو تو گاؤٹ اور کڈنی سٹون کو انڈیکیٹ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یورک ایسڈ کا مسلسل بلڈ میں بڑھے رہنا بی پی کا مرض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دل کے امراض، ذیابیطس، آرتھرائٹس جیسے امراض لاحق ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ ہماری خوراک میں ایسی غذائیں شامل ہوں جن میں پیورینز کی مقدار زیادہ ہو تو وہ یورک ایسڈ کو زیادہ کر دیتی ہیں۔ خوراک کے علاوہ بھی یورک ایسڈ بڑھنے کی وجوہات ہیں، جن میں ہائی بی پی کی میڈیسن کا استعمال، خون پتلا کرنے والی میڈیسن کا استعمال، پیراتھائرائڈ گلینڈ کی خرابیاں، خون کی تیزابیت کا بڑھ جانا اور وراثت اور جینز میں بھی یورک ایسڈ پایا جاتا ہے، اور ذیابیطس جیسا مرض بھی یورک ایسڈ بڑھنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ چیزیں جو غذا میں بالکل استعمال نہ کریں جن سے یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، ان میں کلیجی، خمیر، مشروم، گردے، سرخ گوشت، مٹن، بیف، پائے، مگز، کولڈ ڈرنکس، سوجی اور خاص طور پر شراب، بیئر، تلی ہوئی اشیاء، لوبیا، ٹماٹر، پالک، یہ غذائیں ہم بہت کم کھا سکتے ہیں، جو دمبے کا گوشت، چاول، مرغ کا سینہ، چکن، مچھلی، دالیں، جھینگا، خشخاش، مٹر، آل گرینز، پاستا، سیریلز، تلی ہوئی اشیاء کو بہت کم استعمال کریں۔ ایک دفعہ آئل استعمال کریں تو دوبارہ اس میں چیزیں استعمال نہ کریں تل کر۔ غذا میں بہت زیادہ استعمال کرنے والی غذائیں جو کہ یورک ایسڈ کے پیشنٹ کو زیادہ استعمال کرنی چاہیے، اس میں ہائی فائبر ڈائٹ ہے جس میں ہلکی پھلکی غذا کا استعمال کیا جائے، پیورینز کا بہت کم استعمال، یعنی کہ ایسی غذائیں جن میں پیورینز کا استعمال کی مقدار کم ہو، وٹامن سی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہو۔ وٹامن سی جسم میں یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ان میں لیموں کا رس، اورنج، کنو، مالٹا، سرکہ یورک ایسڈ کو جسم سے نکالنے میں مدد کرتا ہے، بلڈ میں اس کا لیول کم کرتا ہے۔ سبز چائے رات کو روزانہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ بلڈ میں کم ہوتا ہے۔ گارلک اور جنجر کا استعمال یورک ایسڈ میں مدد کرتا ہے، کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو غذائیں ہمیں زیادہ استعمال میں رکھنی چاہیے، اسبگول کا چھلکا، جو کا دلیا، سیب، ناشپاتی، کھیرا، گریپ فروٹ، کیلا، باجرہ، اسٹرابیری قبض کو دور کرتے ہیں اور پیشاب بھی کھل کر آتا ہے۔ چیری اور اسٹرابیری میں ایک خاص قسم کا جزو ہوتا ہے جو یورک ایسڈ کو کرسٹل بننے سے روکتا ہے اور پتھری سے بھی روکتا ہے۔ کھجور، خوبانی، تربوز، خربوزہ، گرما، آلو بخارا، آڑو، اناناس، پائن ایپل، بلو بیری، مولی، سلاد کے پتے، بادام، انڈا، پاستا، پنیر، مونگ پھلی، کشمش، جو کا پانی وغیرہ استعمال کریں۔ فولک ایسڈ جن چیزوں میں زیادہ ہو وہ بھی استعمال کریں۔ پینٹو بینز، سن فلاور اور زیتون کا تیل استعمال کریں، اس میں ہی کھانا پکائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ڈیری پروڈکٹس میں یوگرٹ اور ملک اور بوائل ایگ استعمال کریں۔ تلے ہوئے انڈے سے پرہیز رکھیں۔ جنجر اینڈ گارلک ہیز انفلیمیٹری پراپرٹیز۔ ادرک اور لہسن سوزش کو ٹھیک کرتے ہیں
اور یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں، یعنی سوجن، سرخی اور درد کو کم کرتے ہیں، ٹیشو کی حفاظت کرتے ہیں اور یورک ایسڈ کم ہو جاتا ہے۔ ادرک کے 2 سے 3 ٹکڑے پانی میں 10 سے 15 منٹ رکھیں اور اس میں شہد ملائیں اور لیموں کا رس مکس کر کے استعمال کریں۔ دن میں 2 سے 3 دفعہ یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے اور کڈنی کا فنکشن بھی امپروو ہوتا ہے۔ اب میں ہومیوپیتھک میڈیسن کا ذکر کرتی ہوں جس کے استعمال سے یورک ایسڈ کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ختم بھی کیا جا سکتا ہے۔ جوڑوں کے درد بار بار حملہ آور ہوں، یورک ایسڈ کی زیادتی کی وجہ سے اوسمیوم کینونوہیڈیوما بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ گوائکم، کندھوں اور بازوؤں اور ہاتھوں میں درد شروع بتدریج بڑھیں اور شیاٹیکا پین لنگڑی کا درد کہتے ہیں جسے کمر میں درد ہو، نیزہ لگنے جیسے درد ہوں، ماؤف جگہ پر گرمی کا احساس ہو۔ آکزیلک ایسڈ یہ ساگ میں پایا جاتا ہے اور سبزیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں بھی اس کی مقدار پائی جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری، درد زیادہ حرکت سے یا پھر درد کے بارے میں سوچنے سے زیادہ ہوتا ہے۔ لیفٹ سائڈ زیادہ متاثر ہوتی ہے، درد ریڑھ سے شروع ہو اور کمر اور ہاتھوں اور پاؤں کے تک پھیل جاتا ہے۔ کلائی کا درد جسے موچائی ہو، آرگن میں کوئی چیز گڑنے جیسا درد، جھٹکے کے ساتھ درد ہو، صبح 3 بجے درد زیادہ ہو اور ساتھ ہی پیٹ میں اور اسٹمک میں بھی درد ہو، تکلیف کے بارے میں سوچتے ہی تکلیف بڑھ جاتی ہے۔ ایکٹیا سپائکاٹا یہ گھٹیا کی دوا ہے اور بالخصوص چھوٹے جوڑوں کے لیے۔ گلائیوں، ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں میں درد، ٹخنوں میں درد ہوتا ہے اور درد ذرا سی تکان سے جوڑ سوج جاتے ہیں۔ کلائی میں سوجن، حرکت سے تکلیف زیادہ اور گھٹنوں میں درد ہوتا ہے۔ لیڈم درد پیروں سے شروع ہوتا ہے اور اوپر کی طرف جاتا ہے۔ بستر کی گرمی سے درد بڑھتے ہیں، ٹخنے پھولے ہوئے ہوتے ہیں، تلووں میں درد، موچ آسانی سے آ جائے، یہ درد برف جیسے ٹھنڈے پانی میں رکھنے سے کم ہوتے ہیں۔ چھوٹے جوڑوں میں درد ہوتا ہے۔ کالمیاں درد اپنی جگہ تیزی سے بدلتے ہیں، درد اوپر سے نیچے کی طرف جاتے ہیں اور لیڈم کے برعکس ہوتے ہیں۔ گھٹنوں کی اکرن درد برق رفتاری سے درد آتی ہے، بجلی کی رفتار سے۔ کلائی کی رگوں کے ساتھ ساتھ درد ہوتا ہے، تکلیف میں آگے کی طرف جھکنے سے، نیچے دیکھنے سے، حرکت کرنے سے اور کھلی ہوا میں اضافہ ہوتا ہے۔ کالچیکم یہ جوڑوں کو چکنا رکھنے والی جھلی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ پاؤں کا انگوٹھا زمین پر رکھتے ہی سخت اذیت ہوتی ہے۔ چھوٹے جوڑوں میں درد، جوڑ سخت چیرنے پاڑنے والے درد، ہاتھ اور پاؤں سوئیاں گھڑنے جیسا درد ہوتا ہے تو کالچیکم دوائی ہوتی ہے۔ بربیرس ولگیرس جوڑوں کے درد کی پرانے مریض گردوں کی سوجن پائی جاتی ہے اور بائیں طرف کا گردہ متاثر ہوتا ہے۔ ایسے افراد جو موٹے جسم کے مالک ہوں، محنت نہ کرتے ہوں، کسی قسم کا دکھ درد برداشت نہ کر سکتے ہوں، کندھوں، بازوؤں، انگلیوں، ٹانگوں اور پیروں میں گھٹیا کا درد بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم یورک ایسڈ کا رجحان ہوتا ہے، دائیں طرف کا حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ ان کے علامات میں چلتے وقت ایڑی میں درد، آرام کرتے وقت یا رات کے وقت درد ہوں، علامات دائیں سے بائیں کی طرف جاتے ہوں، یکایک درد آتے ہوں اور جاتے ہوں، شیاٹیکا درد، لنگڑی کا درد پایا جاتا ہے۔ اگر لائکوپوڈیم فائدہ نہ دے تو آرٹیکا یونس بہت اچھا کام کرتی ہے۔ ان میڈیسن کے علاوہ گریفائٹس، بینزک ایسڈ، چائنا، فاسفورس، آرنیکا، برائیونیا، ریسٹاکس اور ایپوسائنم میڈیسن اپنی علامات کے مطابق بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ میڈیسن کے علاوہ بیلنس ڈائٹ استعمال کریں، واک کو اپنی عادت روزانہ بنائیں، کم کھائیں، پانی کا استعمال زیادہ کریں اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ یورک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے اور دوبارہ نہیں ہوتا۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، معلومات میں کس قدر اضافہ ہوا، کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔